الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري واجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بھی ذکر کیا ہے اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی ذکر کیا ہے. میں نے خطبے میں جو 2 آیات تلاوت کی ہیں، پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے، اور جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر انسان کی تخلیق کا مقصد ذکر کیا گیا ہے. اور 2 میں نے حدیثیں تلاوت کی ہیں. پہلی حدیث کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت سے متعلق ارشاد فرمایا، اور دوسری حدیث میں آپ کی ایک دعا ہے جس سے مقصد حیات کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ کھیل اور تماشا ہے. بچپن میں بچے ہوتے ہیں، مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، روڈ اور سڑک بناتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، یہ ان کا کھیل ہوتا ہے. بالکل یہی اس دنیا کی حقیقت ہے جس کو آج انسان نے مقصد سمجھ لیا. یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے بچہ پیدا ہو رہا ہے اور پھر وہ جوان ہو رہا ہے اور اچانک کسی وقت اس کے انتقال کی خبر بھی آ رہی ہے. اور آج کل تو اس وبائی امراض کے زمانے میں کسی کے صبح اور شام کا پتہ نہیں چل رہا. عید کے پہلے دن ہمارے جامعہ کے شعبہ حفظ کے ایک استاذ جنہوں نے اپنی مسجد میں عید کی نماز بھی پڑھائی اور پھر نماز کے بعد گھر آئے، بچے کو کچھ تکلیف تھی تو بچے کو لے کر ہسپتال آئے، اس کو دکھایا، واپس گئے، ان کو دل میں تکلیف ہوئی، ہسپتال لے کر آئے، ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا. بالکل صحیح سالم جوان چھوٹے چھوٹے ان کے بچے، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ان کا اچانک انتقال ہو جائے گا. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. قربانی کا جانور کھڑا ہے، قربان کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے موت کا بلاوا آ گیا، فرشتہ اجل پہنچ گیا، روح قبض کر کے لے گئی. انسان نے اس دنیا کو اپنا مقصد اصلی سمجھ لیا
اور اللہ اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کاش کے لوگ جانتے، لو کانوا یعلمون، اللہ فرما رہے کاش لوگ جانتے، کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ قرآن کریم ایک شکوہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، تم کو ہم نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ تم اپنے مقصد کو بھول کر اس دنیا کے کھیل تماشے میں ایسے لگ گئے کہ تمہیں آخرت کا بالکل ہوش ہی نہیں رہا۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ مقصد حیات ہے۔ پہلی آیت میں دنیا کی حقیقت کو ذکر کر دیا اور دوسری میں مقصد حیات کو ذکر کیا کہ وہ عبادت ہے، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا۔ عبادت اس کا نام نہیں کہ انسان صرف نماز ہی پڑھتا رہے، تلاوت بھی کرتا رہے، یہ عبادت کے اجزاء ہیں، عبادت کے شعبے ہیں۔ اصل عبادت ہے اخلاص کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، یہ اصل عبادت ہے۔ اگر ہم اس سنت کے مطابق سو رہے ہیں تو ہمارا سونا عبادت ہے، اگر ہم اس سنت کے مطابق کھا رہے ہیں تو وہ کھانا عبادت ہے، اگر ہم پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق قربانی کر رہے ہیں تو وہ قربانی عبادت ہے، اگر ہم پیغمبر کے طریقے کے مطابق دنیا کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا سب کچھ عبادت ہے اخلاص اور اتباع سنت کی برکت سے۔ اور یہ دو چیزیں نکال دیں تو اسے دنیا کی ایک محنت ہے جس پر آخرت کا کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوگا، دنیا کی ایک تھکاوٹ ہے، تھکنا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے اس کا کوئی ثمرہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے سامنے ایک نمونہ بھیج دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اللہ نے اپنے رسول کی صورت میں تم کو ایک اسوہ حسنہ دے دیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید نہ ہو، آج ایسے مسلمان ہمارے درمیان میں موجود ہیں کہ ان کو پیغمبر کے طریقوں میں کوئی چاشنی نظر نہیں آتی، پیغمبر کی صورت میں، آپ کی شباہت میں ان کو کوئی چاشنی نظر نہیں آتی، لہٰذا ان کے چہرے پہ سنت رسول نظر نہیں آتی۔ اگر ان کو آخرت میں اللہ سے ملاقات کا ڈر ہوتا، اگر وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے، اگر وہ پیغمبر کے سچے عاشق ہوتے تو اپنا چہرہ بھی پیغمبر کے چہرے کے مطابق بناتے۔ کسریٰ نے 2 اپنے سفیر بھیجے تھے اور وہ دو سفیر کلین شیو تھے، داڑھی منڈے ہوئے تھے، آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، صحیح روایت ہے، اور پھر فرمایا کہ تم کو اس کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا امرانی ربی کسریٰ، وہ کسریٰ کو رب کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا کہ داڑیاں کٹواؤ۔ تو آپ نے فرمایا ولیکن امرنی ربی ان وفر اللحى واحف الشوارب، لیکن مجھ کو میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو چھوٹا رکھو، اور فرمایا کہ اگر سفیروں کا قتل جائز نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، لیکن سفیر کی زندگی جو ہے وہ ایک امانت کی اور امن کی نشانی ہوتی ہے، اسی تم کو قتل نہیں کرتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں پیغمبر کا اسوہ حسنہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہمیں اللہ سے ملاقات کی سچی امید ہوتی تو پیغمبر کا ہمیں اسوہ صحیح نظر آتا۔ بہرحال تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ ان الدنیا حلو خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، دنیا انسان کو بڑی میٹھی نظر آتی ہے اور بہت سرسبز ہے۔ شیخ عطار رحمہ اللہ نے دنیا کے اس سرسبزگی اور اس کی مٹھاس کو مثال سے سمجھایا اور کہا کہ دنیا منقش سانپ کی طرح ہے جس کی جلد بڑی رنگین ہوتی ہے، چمکدار اور خوش نما ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بچہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک چمکیلی اور رنگین چیز سمجھ کر اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، اور عقلمند آدمی سمجھ جاتا ہے کہ خطرناک سانپ ہے، اس کا زہر بڑا خطرناک ہوگا، وہ اس سے بچتا ہے۔ دنیا کی مثال بھی بالکل یہی ہے، دیکھنے میں بڑی میٹھی اور سرسبز معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، اس زہر کا تریاق ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں اس سانپ کے دانت کو توڑنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ دنیا ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر ہم نے اس کے زہریلے دانت نہیں توڑے، اگر ہم نے اس کا تریاق معلوم نہیں کیا
تو یہ سانپ ہمیں نقصان پہنچائے گا اور ڈسے گا، اور ڈس رہا ہے۔ آج انسانیت کو یہ سانپ ڈس رہا ہے، اس کو اس کے ڈسنے کا احساس نہیں ہو رہا۔ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی پھر اس کو احساس ہوگا کہ یہ سانپ کس طرح مجھے ڈس رہا تھا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے زمین سے خوب سبزہ نکلتا ہے، نرم اور سبز رنگ کا خوش نما گھاس زمین سے برآمد ہوتا ہے۔ اب جانور ہیں دو قسم کے، ایک جانور اس سبز گھاس کو دیکھ کر اس کے پیچھے لپکتا ہے اور وہ اس گھاس کو اچھی طرح کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے اور وہ رکتا ہی نہیں ہے، چرتا ہی چلا جاتا ہے۔ انجام کار بد ہضمی کا شکار ہوتا ہے۔ جوع البقر کی بیماری ہے، گایوں کے اندر بڑے جانوروں میں ہوتی ہے کہ ان کی بھوک نہیں مٹتی، کھاتے رہتے ہیں لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی، چنانچہ وہ اس جوع البقر کی بیماری میں اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور پھر پیٹ پھٹتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ فرمایا ایک قسم کے جانور تو یہ ہوتے ہیں۔ دوسرے قسم کے جانور وہ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، جن کو کچھ شعور ہوتا ہے، وہ اس سبز گھاس کو کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، اس کے بعد دھوپ میں نکل جاتے ہیں، جگالی کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر تھوڑا سا کھاتے ہیں اور پھر دھوپ میں نکل جاتے ہیں، جگالی کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے کھا لیتے ہیں، ورنہ اس سے دور رہتے ہیں، تو وہ جانور صحت مند بھی رہتے ہیں اور ان کی زندگی بھی طویل رہتی ہے۔ لیکن جو مسلسل اس سبز گھاس کو کھاتا رہتا ہے تو وہ جانور جوع البقر کی بیماری میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے۔ بالکل یہی حال دنیا کے معاملے میں ہے۔ بڑی میٹھی سرسبز معلوم ہوتی ہے، اگر اس دنیا کے پیچھے انسان لگ جائے جیسا کہ آج وہ لگا ہوا ہے تو جوع البقر کی بیماری کی طرح اس میں مبتلا ہو کر مرے گا، اس کا پیٹ پھٹے گا اور اس کو مقصد سے غفلت رہے گی اور آخرت کا کوئی اس کو ہوش نہیں رہے گا۔ ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے میں کہ جن کے بال سفید ہو گئے، ان کی عمریں آخری عمر میں پہنچ گئی ہیں، الا ماشاء اللہ اکثر کا کیا حال ہے کہ اس میں بھی دنیا کے منصوبے ان کے دماغ میں کتنے چل رہے ہوتے ہیں، یہ پلاٹ لے لوں، یہ کاروبار کر لوں، یہ گھر لے لوں، اس کو اس طرح بنا لوں، اس کو اس طرح بنا لوں۔ عمر کے آخری حصے میں پہنچنے کے بعد بھی توجہ اس پر نہیں ہو رہی کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اور ہم اس مقصد میں کتنے کامیاب ہوئے۔ لیکن اس آخر عمر میں جب خبر پیر میں لٹکے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، پھر بھی آخرت کی فکر نہیں ہو رہی، اور ہمیں اس کا اندازہ ان کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ جب وہ باہم ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا ہی ہوتی ہے۔ تو آخر عمر میں پہنچنے کے بعد بھی حیات کے مقصد کی طرف توجہ نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، تو اب کب فکر آئے گی؟ اس دنیا میں جب انسان کی آمد ہو رہی ہوتی ہے تو اس پر مختلف ادوار گزرتے ہیں۔ 5 دور آتے ہیں انسان پر۔ پہلا دور وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس پیٹ کے اندر بھی اس دور کے کئی مرحلے ہیں۔ ایک مرحلے میں وہ جمے ہوئے خون کی طرح ہوتا ہے، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس پہ گوشت چڑھتا ہے، اور 4 مہینے کی مدت کے بعد اس کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں، اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک حیات آ جاتی ہے، لیکن عقل مند اس کو حیات نہیں سمجھتا، لیکن یہ انسان کا پہلا دور ہے، زندگی کا پہلا دور، اس کو حیات آ گئی۔ اب وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ رو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ماں کے پیٹ کو اپنی سب سے بڑی دنیا سمجھتا ہے۔ اس کی نگاہ میں اس ماں کے پیٹ کی جو چھت ہے اس سے بڑی کوئی چھت نہیں، اور جو اس کی زمین ہے اس سے بڑی کوئی زمین نہیں، اور جب وہ اس سے چھوٹتی ہے تو چھوٹنے میں رو رہا ہوتا ہے، وہ روتا ہے کہ مجھ سے میری دنیا چھینی جا رہی ہے، مجھے اس سے الگ کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا دور ہے، اس دور سے نکل کے وہ دوسرے دور میں آتا ہے۔ یہ دوسرا دور اس کا اس زندگی کے اعتبار سے پیدائش کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے ہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو گئی، یہ اس کا دوسرا دور ہے۔ اس دور کے اندر بھی اس پہ کئی مرحلے آتے ہیں۔ ایک مرحلہ شیر خارگی کا ہے، وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کی خوراک ماں کے دودھ ہے، سوائے رونے اور کھانے اور پینے اور قضاء حاجت کوئی اور کوئی کام نہیں۔ بھوک لگے گی روئے گا، تکلیف ہوئے گی روئے گا، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنی جو ہے وہ کسی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے اور نہ اپنی کوئی تمنا ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ مرحلہ گزرتا ہے، پھر اس کے بعد دودھ چھڑانے کی مرحلہ آتا ہے، پھر وہ چلنے لگتا ہے، اور پھر وہ بچپن میں اپنی توتلی زبان میں گفتگو کرتا ہے، پھر وہ لڑکپن کی عمر کو پہنچتا ہے، بلوغ کو پہنچتا ہے، اور پھر وہ جوانی کے کمال کو پہنچتا ہے، اور پھر 40 سال کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جتنی اس کی زندگی ہے بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا دوسرا دور ہے۔ یہ دوسرا دور بھی 50-60 سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔
اوسط عمر یہی ہے. کچھ لوگ اس سے پہلے مر جاتے ہیں, کچھ اس کے بعد مر جاتے ہیں, لیکن اوسطاً عام طور پہ اس امت کی زندگی 60 سے 70 سال ہے. یا دوسرا دور اس سے ختم ہوتا ہے, اس دنیا سے چھوٹتے وقت بھی وہ غمزدہ ہوتا ہے. اس دنیا کے آسمان زمین کو سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے. اس دنیا سے چھوٹتے ہوئے اس کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے, غم ہو رہا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ وہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں, اپنی آخرت کو آباد کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے دنیا یہ قید خانہ ہے, اس سے وہ نکل رہے ہوتے ہیں, رہائی پا رہے ہوتے ہیں, تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو برچھا لگ رہا ہوتا تھا جنگ کے میدان میں, اور وہ کہتے فزت ورب الکعبہ, زخم پہ زخم کھائے جا رہے ہوتے تھے, اور کہتے تھے بخن بخن غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ, بڑی خوشخبری ہے, بڑی مبارکبادی ہے, کل ہم اپنے محبوب سے ملیں گے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے, ان کی جماعت کے لوگوں سے ملیں گے. وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ تیر کھا کر بھی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو. یہ چند لوگ ہوتے ہیں. اکثر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کف افسوس مل رہے ہوتے ہیں, اللہ ہمیں بچائے, ہم پر یہ حال نہ آئے. کہتے ہیں کاش کہ دنیا میں نے کچھ تیاری کر لی ہوتی. یہ انسان کی زندگی کا دوسرا دور ہے, وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے, موت پر یہ ختم ہو جاتا ہے. پھر عالم برزخ میں وہ جاتا ہے, اس کو عالم قبر کہتے ہیں. یہ اس کی زندگی کا تیسرا دور ہے. اگر آپ دیکھیں دوسرے دور کے مقابلے میں پہلے دور کی مدت کتنی ہے؟ 9 مہینے. اگر 60-70 سال کے مقابلے میں 9 مہینے کو دیکھا جائے تو اس کا ریشو کیا نکلتا ہے؟ لیکن انسان اسی کو اپنی حقیقی زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے, اور اس سے نکل کے اس دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرے میں جا رہے ہیں. عالم برزخ کتنا طویل ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ آج تک انتقال کر گئے وہ عالم برزخ میں ہے, اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ عالم برزخ چلتا رہے گا. ہم بھی مریں گے, ہم اس عالم برزخ میں جائیں گے, عالم قبر میں جائیں گے, جو عالم آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, اور اس کے بعد پھر آخرت کا آغاز ہونا ہے. وہ اتنی طویل 2000-3000 کتنے ہزاروں سال پر مشتمل ہے. اگر ہم اس کے مقابلے میں دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی کیا حیثیت ہے. اس کے بعد چوتھا دور آتا ہے, وہ عالم حشر ہے, کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا. دوسرا سور پھونکا جائے گا, اس سور کے پھونکے جانے پر ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی, اللہ کے حضور میدان محشر میں حاضر ہو جائے گی. قرآن کریم کی آیت کی روح سے وہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اب 2-3 ہزار سال کا عالم برزخ, اور اس کے مقابلے میں 50,000 سال کا ایک دن. اور پھر اس عالم محشر کے بعد اب جو ہے وہ عالم جنت یا عالم دوزخ وہ دائمی ہے. نہ پہلا دور دائمی ہے, نہ دوسرا دور دائمی ہے, نہ تیسرا دور دائمی ہے, نہ چوتھا دور دائمی ہے. 5واں دور دائمی ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس لیے کہ مدت حمل میں جو اس کی زندگی کا دور ہے وہ بھی مخصوص وقت میں ختم ہو جائے گا. پھر دنیا کے اندر جو اس کی زندگی کا دور ہے وہ بھی کچھ سالوں کے بعد ختم ہو جائے گا. عالم برزخ بھی کچھ سالوں کے بعد ختم ہو جائے گا. عالم حشر بھی 50,000 سال کے بعد وہ حشر بھی ختم ہوگا, حساب و کتاب ہو جائے گا. اب اس کے بعد فیصلہ ہوگا یا جنت یا جہنم. پھر جو جنتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں, اللہ ہم سب کو بلا استحقاق کے ان میں شامل فرمائے. اور دوسرا فرقہ, دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وہ دائمی ہے. انسان کو اس دنیا کے دوسرے دور میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس دائمی دور کی تیاری کرے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس دنیا کی محدود محنت پر اللہ لامحدود نعمتیں عطا فرماتا ہے. دنیا کے اندر 50-60 سال کی زندگی میں 15 سال تو انسان کے ایسے ہی غیر تکلیف کے ایام پہ گزر جاتے ہیں, جس میں انسان مکلف نہیں ہوتا عام طور پر. اس کے بعد جو باقی زندگی ہے اس میں کچھ وقت سونے میں, کچھ کھانے پینے میں, کچھ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں وہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, سال کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں, قربانی کے ایام آئیں تو قربانی کرتے ہیں, اور کچھ تلاوت, کچھ نوافل, کچھ اذکار کر لیتے ہیں. اس محدود محنت پر اللہ غیر محدود نعمت سے نوازتے ہیں, کیونکہ اس نے اللہ کی اس حقانیت اور الوہیت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. حق تو ادا کوئی نہیں کر سکا. اللہ کے نبی بھی فرماتے تھے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا, اے اللہ ہم نے آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. جب اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے تو ہماری عبادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ ہم اللہ کی الوہیت کا, عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایسی عبادت جو اللہ کی شایع نشان بھی نہیں اور محدود بھی ہے، اس پہ اپنے فضل سے اللہ اتنی بڑی نعمت دیتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے رہے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں انسان کے آنے کا جو مقصد ہے اس پر توجہ رکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں خاتمے کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے وہ حدیث کی دعا بھی سمجھ لیجیے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ میرا وسیع ترین رزق، کشادہ ترین رزق اس عمر میں رکھیے گا جو میری زندگی کے آخری ایام، میرے بڑھاپے میں میرا رزق بڑا وسیع کر دیجیے اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی حاجت نہ ہو۔ اللہم اجعل اوسع رزقی، اے اللہ آپ کے رزق میں جو سب سے وسیع ترین رزق ہے مجھ پر، وہ آپ میرے بڑھاپے کی عمر میں رکھیے گا اور میرے عمر کے ختم ہونے کے وقت میں رکھیے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ وہ بنائیے گا جو آخری حصہ ہو، میری عمر کا آخری حصہ بہترین اسی کو بنائیے۔ اور فرمایا کہ وہ خیر عملی خواتیمہ، اور میرے اعمال میں سب سے بہترین عمل اس کو بنائیے گا جو بالکل آخر وقت میں ہو، خاتمے کے وقت میں ہو۔ اور فرمایا کہ وہ خیر ایامی یوم القاک فیہ، اور میرے دنوں میں سب سے بہتر دن وہ بنائیے گا جس میں میری آپ سے ملاقات ہو، یعنی میرے موت کا دن ہو، میرا سب سے بہترین دن اسی کو بنائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اصل خاتمہ ہے جس سے آج ہم غافل ہیں، یہ ہے اصل خاتمہ، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا حضرت ابو الدرداء کو، اے ابو الدرداء اپنی پشت کو ہلکا رکھنا، آگے بڑی سخت گھاٹی ہے، اس سے گزرنا آسان کام نہیں ہے۔ لہذا اس دنیا میں انہوں نے کچھ نہیں بنایا، نہ مکان بنایا نہ جائیداد بنائی۔ ان کی اہلیہ کہتی تھی تم کو کیا ہو گیا، نہ زمین بنائی نہ گھر بنایا نہ کچھ بنایا، تو وہ کہتے تھے میں نے اپنے محبوب نبی سے سنا ہے کہ اے ابو الدرداء اپنی پشت کو ہلکا رکھنا، آگے گھاٹی آنے والی ہے جو بڑی دشوار گزار ہے، اس کو پار کرنا ہے۔ اگر تمہاری پشت بھاری ہوگی، دنیا کے حقوق، لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر ہوں گے تو اس گھاٹی سے گزرنا مشکل کام۔ تو دنیا کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق ہی رکھنا، ضرورت سے زیادہ دنیا میں نہ لگنا، زیادہ دنیا کی تگ و دو نہ کرنا۔ تو فرمایا کہ انجام اور آخرت کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو کافر پیدا ہوا، کافر جیا، کافر مرا۔ بدترین تو وہ شخص ہے، جب پیدا ہوا تو کافر تھا، زندگی گزری کفر میں گزری، مرا تو کفر پر مرا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو مومن پیدا ہوا، مومن جیا اور وہ مومن مرا۔ اللہ ہم سب کو اس دوسری قسم میں شامل فرمائے کہ الحمدللہ مومن گھرانے میں پیدا ہو گئے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ ہمیں کسی ہندو کے گھر، کسی قادیانی کے گھر، کسی یہودی گھر پیدا کر دیتا، اللہ قادر مطلق، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کسی استحقاق کے بغیر ایسے گھر میں پیدا کیا جس گھر میں ایمان کی دولت موجود تھی۔ تو یہ دوسرا شخص ہے، یہ عظیم ترین شخص ہے، کامیاب ترین شخص یہ ہے جو مومن پیدا ہوا، مومن جیا اور مومن مرا۔ اور فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جو کافر پیدا ہوا، کافر جیا، مومن مرا۔ پیدا ہوا تو کافر تھا، زندگی گزاری تو کفر میں گزاری، لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو وہ اس وقت اس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جنگ کا موقع تھا، کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، مسلمانوں سے لڑائی شروع ہو گئی، وہ کفار کی طرف سے لڑنا شروع ہوا۔ درمیان لڑائی میں اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اس کا دل ایمان کے لیے کھول دیا۔ وہ جنگ چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صحیح کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کہا مجھے بتائیے خدمت کیا کروں؟ کہا کہ تلوار لو، جاؤ جنگ کرو۔ اسی دوران وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنا شروع ہوا اور اسی لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا۔ نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ کسی جانور کی قربانی کی، نہ ایک آیت کی تلاوت کی۔ کفر پر پیدا ہوا، زندگی کفر میں گزری، لیکن جب مرا تو مومن مرا، اللہ کے یہاں اس کا بیڑا پار۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہم پہلی کے طور پر لوگوں سے پوچھتے تھے بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ کوئی عبادت کی، لیکن جنتی ہے؟ وہ یہی شخص تھا۔
یہ خاتمے کے اعتبار سے تیسرا شخص. چوتھا شخص وہ ہے، فرمایا یہ بڑا خطرناک، مومن پیدا ہوا، مومن جیا، کافر مرا، الیاذ باللہ. پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں، زندگی گزری حالت اسلام اور حالت ایمان میں، لیکن جب وہ مرا تو وہ کفر پر مرا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، ایک جنگ کے موقع پر بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، مسلمان تھا. صحابہ کرام اس کو دیکھ کر بہت رش کر رہے تھے، کتنا زبردست شجاع اور بہادر ہے، جنگجو ہے، کیسے حملے کر رہے ہیں دشمن پر. آپ نے فرمایا جہنمی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے سنا جہنمی، حیران ہو گئے، یقین نہیں آ رہا تھا کیسے ممکن ہے کہ اتنا وہ بہترین جاں بازی کے ساتھ کفر کے خلاف لڑ رہا ہے اور جہنمی ہے. لیکن بہرحال ارشاد تو پیغمبر کا ہے جس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، وہ تو جو کچھ بولتے ہیں وہ تو وحی ہوتی ہے، وحی غلط نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کو فکر ہو گئی، اس کو دیکھنا چاہیے. بالآخر دیکھا وہ شخص زخمی ہوا، زخموں سے چور ہو گیا، اور جب وہ لاچار ہوا، تکلیف کی شدت بہت ہوئی، برداشت نہیں ہوئی، تو اس نے اپنی تلوار سیدھی کھڑی کی، اپنے آپ کو اس کے اوپر گرایا اور خودکشی کر لی اور حرام موت مر گیا. پیغمبر کا ارشاد سچا نکلا. مومن پیدا ہوا، مومن جیا، کفر پر مرا، خاتمہ خراب ہو گیا. اصل توجہ ہونی چاہیے خاتمے کی طرف. انما الاعمال بالخواتیم. اللہ کے ہاں مدار خاتمے پر ہے، آدم اس سے غافل ہے. شروع میں عرض کر رہا تھا، دنیا کی مثال شیخ عطار رحمہ اللہ نے جو دی ہے وہ ایک منقش سانپ سے دی ہے. سانپ اور سپیرا. سپیرا جو ہوتا ہے وہ سانپ کو پکڑ کر اس کے دانت توڑ دیتا ہے اور اس کے تریاق کو جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سانپ کو کندھے پہ لٹکا کے گھومتا ہے، اس کو سانپ سے کوئی ڈر نہیں ہوتا. لیکن جو سپیرا نہ ہو، جو تریاق نہ جانتا ہو، جس نے اس کے دانت نہ توڑے ہوں، تو وہ اس سے خوفزدہ رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، اس سے کہ سانپ اس کو ڈسے گا. دنیا بھی ہم نے حاصل کرنا شروع کی، لیکن ہم نے اس کے زہریلے دانت نہیں توڑے، ہم نے اس کا تریاق نہیں سیکھا. ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ حلال طریقہ کون سا ہے جس سے میں تجارت کروں اور میرا مال حلال رہے. ملازمت کا حلال طریقہ کیا ہے، مال کمانے دنیا میں رہنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تجارت، اس کے اندر سود موجود ہے، اس کے اندر ملاوٹ موجود ہے، اس کے اندر جھوٹ موجود ہے، اور اس کے اندر دھوکہ دہی موجود ہے، اور وہ تجارت بھی کر رہے ہیں اور ہم بہت خوش و مطمئن ہیں کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. شریعت کی نگاہ میں ہماری زندگی یہ ناکام ہے. اگر ہم سودی لین دین کر رہے ہیں تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قرآن کریم نے صاف اعلان کیا ہے، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو ہم نے دنیا کمانے کا طور طریقہ سیکھا نہیں اور اس دنیا کو پکڑ لیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی زہریلے سانپ کو پکڑے، نہ اس کے زہریلے دانت کو توڑے، نہ اس کے تریاق کو جانے، تو یہ سانپ اس کو نقصان پہنچائے گا، ڈسے گا. دنیا نے ہمیں کیسے ڈسا اور ڈس رہی ہے. دنیا کا ڈسنا اور اس کا زہر آخرت سے غفلت ہے. یہ سانپ کی طرح سے نہیں کہ کاٹنے کی تکلیف ہو رہی ہوگی. دنیا کا زہر آخرت سے غفلت ہے، اس کا ڈسنا آخرت سے غافل کرنا ہے. آج دنیا ہمیں اس طریقے سے ڈس رہی ہے. اسی میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، دنیا کی حقیقت کو پہچانیں، اور اپنے خاتمے کی فکر کریں، اپنی اولاد کے لیے اس کی فکر کریں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا پڑھ لے، اس کی تعلیم اچھی ہو جائے، اچھی سوچ ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ یہ بھی فکر کرنی چاہیے میری اولاد کی آخرت اچھی ہو جائے، میری اولاد صحیح قرآن پڑھنے والی ہو جائے، میری اولاد زندگی کو اللہ کے بتلائے ہوئے اور پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے والی ہو جائے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کی بھی فکر کریں. آخری بات یہ عرض کرنی ہے، قربانی کے ایام چل رہے ہیں، آج آخری دن ہے اور غروب آفتاب پر قربانی کے ایام مکمل ہو جائیں گے. جس کے ذمے قربانی ہے اور اس نے اب تک نہ کی ہو تو وہ آج جو تیسرا دن ہے 12 ذی الحجہ ہے، اس کے غروب آفتاب سے پہلے قربانی کر لیں. اگر اس نے قربانی کر لی اور چوری پھیر دی اور جانور ذبح کر دیا، چاہے گوشت غروب کے بعد بن رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر غروب ہو گیا اور قربانی نہیں کی اور قربانی واجب تھی، اب اس کی ذمے میں ایک واجب رہ گیا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قربانی کی اس قیمت کے بقدر مال صدقہ کرے
توبہ اور استغفار کریں. جب تک قربانی کے دن باقی ہو صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی, قربانی ہی کرنی پڑے گی. قربانی واجب ہو اور اس کے دن گزر جائے تو پھر اب اس کی جو تلافی ہے اور مکافات ہے اس کی صورت یہی ہے کہ اس قربانی کے بقدر قیمت کو فقراء اور غرباء میں تقسیم کرے اور توبہ اور استغفار بھی کرے, آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے. جن لوگوں نے قربانی کر لی وہ اس کی فکر کریں کہ یہ قربانی ہماری قبول ہو, ہماری قربانی قبول ہو, یہ اصل کام ہے. دنیا میں انسان محنت کرے لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو اس پہ ثمرہ مرتب نہیں ہو. محنت کی, جانور ڈھونڈا, پیسہ خرچ کیا, لے کر آئے, کھڑے ہو کر ذبح کرایا, گوشت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرایا, سب کچھ ہو گیا. اب فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ متقین ہی کی طرف سے قبول کرتا ہے. یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کہی تھی اور وہ حابیل ہے جس کی قربانی اللہ نے قبول کی تھی اور قابیل کی قبول نہیں کی تھی. تو وہ قابیل کہہ رہا تھا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا, قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے, اللہ تو متقین کی طرف سے قبول کرتا ہے. تم تقوی اختیار کر لیتے تمہاری قربانی قبول ہو جاتی, تم نے اس کو اختیار نہیں کیا تو قبول نہیں ہوئی. لہٰذا اب ہمیں تقوی کے حصول کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہماری قربانیاں بھی قبول ہو جائیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو مقصد حیات ہے اللہ اس کے حصول کو ہمارے لیے آسان فرمائے. جملہ قربانیوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.